قرآن تھراپی میں ہم آج بات کریں گے گردوں کے مسائل اور ان کے حل کا، گردوں کو کس طرح سے مسائل سے بچایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر گردے فیلئر کا شکار ہو جائیں تو کیا یہ قابل علاج ہے، اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے، کس طرح سے اس کا علاج ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھیں، اگر گردہ ناکارہ ہو جائے، فیل ہو جائے، یعنی کڈنی فیلئر کی طرف اگر چلا جائے تو یہ ڈائلیسس کے بغیر اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ گردوں کے جو عارضات ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈائلیسس کے اوپر ہی جایا جائے۔ اس کا علاج قرآن مجید کے ذریعے سے، طب نبوی کے ذریعے سے، ہومیوپیتھی کے ذریعے سے، یونانی ادویات کے ذریعے سے ممکن ہے۔ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس کا علاج بالکل ممکن نہیں ہے، اس کا حل صرف ڈائلیسس ہے، مشین کے ذریعے گردوں کو واش کرنا ہے، تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ 100% ہم اس بات کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ گردوں کے علاج کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ جڑی بوٹی ایسی ہوگی جو اکیلے سے کام کرے گی، اور کوئی بندہ اگر اس کے علاج کے لیے صرف سیلف میڈیکیشن کے اوپر چلے، ذاتی طور پر اس کا علاج کرنا چاہے، تو شاید وہ ذاتی طور پر اس کا علاج نہیں کر پائے گا۔ ایسا ممکن نہیں۔ یقیناً جو گردوں کا علاج کرنا چاہتا ہے وہ اس مسئلے کے اندر، اس معاملے کے لیے اسے کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرے، اسے ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رہے۔ یہ ایسا مرض نہیں ہے جس مرض کو شاید کسی چھوٹے سے نسخے کے اوپر اور اسی نسخے کی بنیاد کے اوپر پرماننٹ ٹھیک کیا جا سکتا۔ بہرحال گردوں کا عارضہ جو ہے یہ قابل علاج ہے۔ گردوں کے جو عارضات ہیں یہ قابل علاج ہے، چاہے کڈنی فیلئر ہو، چاہے یورک ایسڈ زیادہ ہو، چاہے یوریا زیادہ ہو، چاہے پروٹین پیشاب میں زیادہ آتی ہو، گردوں کی وجہ سے آسٹیو آرتھرائٹس کا ایشو ہو جائے، گردوں کی وجہ سے گاؤٹ کا ایشو ہو جائے، گردوں کی وجہ سے سورائسس ڈیولپ ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں قابل علاج ہیں۔ لیکن گردوں کے مرض کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز جو آپ کو بتا دی جائے تو وہ ایک چیز آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ اس ایک چیز کے استعمال کرنے سے آپ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ خود سے گردوں کے مرض کا علاج کر سکیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک ٹرینڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دوسرے دیگر جو میڈیم ہیں جن کے ذریعے سے معلومات شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی، بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ملے گا۔ ان کے استعمال کرنے سے گردہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کے استعمال سے یہ پرابلم ٹھیک ہو سکتی ہے، اس چیز کے استعمال سے پرابلم ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ یقیناً ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن جب آپ کا کڈنی فیلئر میں جا رہا ہے یا اس کی سمٹمز ڈیولپ ہو چکی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کڈنی فیلئر کی طرف مبتلا ہے، تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شاید کوئی ایک آدھ چیز آپ سیلف میڈیکیشن کے طور پہ استعمال کریں تو آپ کو سپورٹ تو ملے، لیکن آپ کا مرض شاید اس سے ٹھیک نہ ہو۔ چونکہ جب کڈنی فیلئر میں چلا جاتا ہے، رینل فیلئر شروع ہو جاتا ہے، رینل فنکشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ دیگر کمپلیکیشنز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ان کو آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے ذریعے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو سمجھ کے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو اس مرض سے باہر نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات ہو کہ نہیں جی ڈائلیسس کے علاوہ یہ قابل علاج ہی نہیں ہے، تو یہ شاید غلط ہے، چونکہ ڈائلیسس کے بغیر بے تحاشا مریضوں کا علاج ممکن ہے، اور بے تحاشا مریض ڈائلیسس سے بچ گئے ہیں، انہوں نے اپنے گردوں کو ریکور کیا ہے۔ کس طرح سے ہم گردوں کو مینیج کر سکتے ہیں، ہمیں کڈنی کو کور کرنے کے لیے کن چیزوں پہ توجہ کرنی ہوگی، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن تھراپی کے ذریعے سے سورہ علم نشرہ، سورہ قریش اگر 101 مرتبہ روزانہ تلاوت کی جائے تو اس سے یوریا کریٹینائن ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس سے یہ چیزیں کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر یورک ایسڈ کی وجہ سے، پہلے یورک ایسڈ بہت زیادہ رہتا تھا اور اب یوریا اور کریٹینائن زیادہ ہونے لگا، تو اس کے ساتھ سورہ مومنون 1 مرتبہ تلاوت کریں گے، اور سورہ علم نشرہ، سورہ قریش 101 مرتبہ تلاوت کریں گے، دم کر کے پانی پی لیں گے۔ اس سے یورک ایسڈ، یوریا، کریٹینائن یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کڈنی فیلئر کا ایشو ہے اور اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی ہے، تو پھر سورہ علم نشرہ، سورہ قریش کی تلاوت کریں گے، اس کے ساتھ سورہ نور پارہ 18 ایک دفعہ روزانہ تلاوت کریں گے، دم کر کے پانی پئیں گے، اور
اس کو کنٹینیو رکھیں گے کچھ عرصہ تک تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یوریا کریٹینائن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی کڈنی فیلئر ہوتا ہے، اور کڈنی فیلئر ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ آنے لگتا ہے۔ اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ کو بنیادی طور پر پہلے بلڈ پریشر کا عرضہ تھا یا آپ کا کڈنی فیلئر ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمٹمز جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ بہرحال اگر کڈنی فیلئر ہے اس کے ساتھ بلڈ پریشر آپ کا ہے تو سورہ الم نشرح اور سورہ قریش 101 مرتبہ تلاوت کیجئے، سورہ نور 1 مرتبہ تلاوت کیجئے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دیگر واضحات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے اور یوریا کریٹینائن کنٹرول ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم ٹرانسفر کے ذریعے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں اور ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ زیادہ ہو اور اگر آپ کا یوریا کریٹینائن کسی مریض کا زیادہ ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ پانی بہت زیادہ پینا ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جو یہ بات مشہور ہے کہ پانی زیادہ پیا جائے تو اس سے گردے ہیلدی رہتے ہیں، اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کیفیت میں کس کنڈیشن میں پانی زیادہ پینا چاہیے۔ جب کوئی شخص گردے کی پتھری میں مبتلا ہو، کسی فرد کے گردے میں پتھری کی علامات آ رہی ہوں، ریت کے ذرات ہوں، کیلشیم آکسیلیٹ ہو، کیلشیم فاسفیٹ ہو، ایسی کنڈیشن میں مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ پانی قدرے زیادہ پئیں تاکہ پیشاب کا دورانیہ زیادہ ہو جائے اور یورینیشن زیادہ ہو اور اس کی کڈنی جو ہے وہ کلیئر ہونے لگے۔ یہ ایسے موقع کے اوپر پانی ریکمینڈ کیا جاتا ہے، لیکن گردے کی ہر کیفیت میں پانی زیادہ پینا یہ اچھا نہیں۔ لہذا جن مریضوں کا کریٹینائن لیول زیادہ ہے، جن مریضوں کا رینل فیلئر سٹارٹ ہو چکا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ گردے کے اس کیفیت کے اندر پانی کا انتہائی کم استعمال کریں گے، بس اتنا استعمال کریں گے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے، پانی کا استعمال زیادہ نہیں کریں، اور غذائی احتیاط بھی اسی طرح سے بدستور یہ قائم رکھیں گے۔ ہومیوپیتھی کے ذریعے سے اور طب یونانی کے ذریعے سے اور ایلوپیتھی کے ذریعے سے کڈنی فیلئر کو روکا جاتا ہے، اور صرف اگر یہ کہا جائے کہ ایلوپیتھی ادویات کے ذریعے سے تو ایلوپیتھی ادویات کے ذریعے سے شاید اسے کچھ دیر تک مینیج کیا جا سکتا ہے، لیکن کڈنی فیلئر کو ایلوپیتھی دوائیوں کے ساتھ نہیں روکا جا سکتا۔ ہاں، بعض ایلوپیتھی دوائیوں کے ساتھ اگر ہومیوپیتھی دوائی کو ایڈجسٹ کر کے اگر جو ہے وہ کسی مریض کو دی جائے، اس کے ذریعے سے ہم کڈنی فیلئر کو روک سکتے ہیں اور رینل فنکشن جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے، جی ایف آر امپروو ہو سکتا ہے۔ نارملی جی ایف آر کی جو ریشو ہے وہ مریض کی 50 to 60 ہوتی ہے، اگر یہ 15 تک آ جائے تو یہ رینل فیلئر میں شمار ہو جاتا ہے، اور اس کنڈیشن میں ڈائلیسس جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ 18-20 تک آپ کا رینل فنکشن ہے، جی ایف آر آپ کا اس لیول تک ڈاؤن آ چکا ہے، تو اس لیول پہ بھی آپ وداؤٹ ڈائلیسس جو ہے وہ اپنے کڈنی کو مینیج کر سکتے ہیں۔ طب نبوی کے اعتبار سے اور طب یونانی کے اعتبار سے ایک نسخہ جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو آپ استعمال کریں، اس سے آپ کو سپورٹ ضرور ملے گی، لیکن اپنے کڈنی کے علاج کے لیے، کڈنی کی پوزیشن کے لیے، کڈنی کو اچھا بحال کرنے کے لیے سب سے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی نوعیت ساری ہمیں جو ہے تفصیلاً بتا دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایک رائے قائم کر سکیں، ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کو کس طریقے سے اپنے کڈنی کو مینیج کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارا پلیٹ فارم آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ میسج کر سکتے ہیں، وائس میسج کر سکتے ہیں، کال کر کے بھی آپ اپنی کنڈیشن کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ دو چیزیں جو کہ پنسار سے آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، ایک کا نام ہے گل منڈی اور دوسرے کا نام ہے سرپھوکا۔ یہ آپ دونوں کو ہم وزن لیجیے اور انہیں پیس لیجیے، ان کا پاؤڈر بنائیے، ایک چائے کا چمچ 1 کپ پانی میں ابال لیں، اور یہ 1 کپ صبح پی لیں اور 1 کپ آپ شام کو پی لیجیے۔ اس سے آپ کو کڈنی فیلئر میں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اور کڈنی آپ کی جو ہے وہ ہیلدی ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ پیشنٹ جن کا پروسٹیٹ انلارج ہو جاتا ہے یا پروسٹیٹ کے ریجن کے اندر کوئی ٹیومر، کوئی نوڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور پیشاب ان کا رکنے لگتا ہے، تو ایسے مریضوں کا پیشاب کڈنی کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ جب یہ واپس پلٹتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کڈنی فیلئر کی سمٹم ڈیولپ ہونے لگتی ہیں اور جسم میں سویلنگ آنے لگتی ہے، یورینیشن اچھی نہیں ہوتی، اور وہاں بھی یہ سمٹم آ جاتی ہے کڈنی فیلئر کی۔ ان کے علاج کے لیے بھی گل منڈی اور سرپھوکا اسے استعمال کر کے اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں۔ البتہ ہومیوپیتھی دوائیوں کے ذریعے سے بھی اور اس کے ساتھ اگر طب یونانی یا ایلوپیتھی کو ایڈجسٹ کیا جائے تو کچھ سپورٹ آپ کو اس سے ملے گی اور کچھ سپورٹ آپ کو اس سے ملے گی۔ پراپر طریقے سے آپ اسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور کڈنی فیلئر
کو آپ ریکور کر سکتے ہیں۔ بہرحال کئی مریضوں نے جنہوں نے سورہ الم نشرح، سورہ قریش اپنی کڈنی فیلئر کی سمٹمز کے اندر ان کی تلاوت کی، ان کو پڑھا، دم کر کے پانی پیا، تو اللہ جل شانہ نے ان کو کڈنی فیلئر سے محفوظ بھی کیا اور ڈائلیسس سے یہ بچ بھی گئے۔ www.darsequran.com